صرف روزوں کا نہیں، حقیقی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ یہ ایک بھٹی ہے، جس طرح سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو اس کا کھوٹ نکل جاتا ہے اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان کے 30 دن ایک بھٹی ہے۔ اس میں مومن کندن بن کر نکلتا ہے۔ جس چیز کو رب العالمین سے ہمیں مانگنا چاہیے، ہم وہ نہیں مانگتے، بلکہ وہ مانگتے ہیں جو از خود اس نے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہم اس سے رزق مانگتے ہیں، رب العالمین سے ہم اولاد اور صحت مانگتے ہیں، ہم زندگی مانگتے ہیں۔ ارے یہ ساری چیزیں اس نے اپنے ذمہ لے لی ہیں اور وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں۔ کافر اور مشرک بھی آپ کو صحت مند نظر آئیں گے، بے دین بھی آپ کو صاحب اولاد نظر آئیں گے، بدکار بھی آپ کو مالدار نظر آئیں گے، لیکن ہر کوئی صاحب درد اور صاحب دل نہیں ہوگا۔ مانگنے کی چیز ہے کہ زندہ دل مانگو، وہ دل مانگو جس میں آج بھی اس کی ذات اور اس کی تجلیات برستی ہوں، جس میں آج بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو آج بھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب ہو، جس میں شہادت کی آرزو ہو، جو اس کے وصال کا طالب ہو۔ وہ چیز مانگو جو اپنوں کو دیتا ہے۔ یاد رکھو، ایک دل زندہ مل جائے تو عالم میں کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح وہ دین خالص مانگو، وہ شعور مانگو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کو دیا تھا۔ زندگی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ سے طلب کرو اور وہ راستہ ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت عامہ ہے، جس میں رحمت باری کا سیلاب امڑتا ہے اور رحمت باری ہر لحظہ پر آن پورے جوبن سے برس رہی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے قاصد دل کو سیدھا رکھتے ہیں اور اس کے درمیانی عشرہ بخشش کا ہوتا ہے۔ ہر طالب کے لیے بخشش عام ہوتی ہے اور آخری عشرہ دوزخ سے برات کی ضمانت دی جاتی ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب بدر اور عشرہ مبشرہ کے لیے دی کہ یہ 10 لوگ قطعی جنتی ہیں، اسی طرح سے آدمی کو جنتی ہونے کی سند مل جاتی ہے۔ صدیوں کے فاصلے نے ہمارے ایمان و یقین میں دراڑیں ڈال دی ہیں اور یہ بڑی دردناک بات ہے۔ یاد رکھیے، جو ایمان اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا کام نہیں کرتا، جو ایمان حرام سے روک نہیں سکتا، وہ کمزور ہے۔ جو ایمان فرائض کی پابندی سے محروم انسان کے ساتھ گزارا کرتا ہے، وہ کمزور ہے۔ آج ہمارے ایمان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ جو رسومات ہم نے خود ایجاد کی، ہم ان پر عمل کرتے ہیں، وہ شادی کی ہوں، جنازے کی، مرنے یا پیدا ہونے والے کی، ہر رسم کو ہم نے فرض عین سے زیادہ اہمیت دے کر نبھاتے ہیں، لیکن طبیعت خراب ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے، مہمان آ جائیں تو ذکر الہی رہ جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز بہت کم کی جاتی ہے۔ یہ کمزور ایمان ہے، صدیوں کے فاصلے نے اسے کمزور کر دیا۔ بڑی جرت کا کام ہے کہ کوئی 1400 سال دور بیٹھ کر آج بھی اپنے دل میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ارشادات کی لذت محسوس کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ 1400 سال دور بیٹھ کر آج بھی اسے توحید باری اسی طرح عزیز ہو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی۔ اس کے سجدوں میں وہ سوز ہو، اس کی آذانوں میں وہ گرج ہو، اس کے کردار میں وہ مضبوطی ہو اور اس کی فکر میں وہ حیات ہو، اس کی نگاہوں میں وہ حیا ہو اور اس کی زبان پر اسی طرح سے حق ہو۔